سننے سنانے کا ماحول دیں. آنے والے وقتوں میں بڑی اچھی باتیں ہوں گی. ان آقازادوں کی موجودگی میں 15 منٹ بیان کے لیے خطیب اہل سنت عالم حق بیان فدائے سرکار مشاہد ملت حضرت علامہ مولانا محمد رفیع اللہ صاحب قبلہ مدد اللہ العلی النورانی کی بارگاہ میں التماس کر رہا ہوں. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام علیکا علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. کچھ عرض و معروض سے قبل شہزادے مظہر اعلیٰ حضرت حضور معصوم ملت، حضور ناصر ملت، جملہ نبیرگان شہزادے مظہر اعلیٰ حضرت اور جملہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، مدنی تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، شافع روز شمار، شافع یوم النشور، ہم غریبوں کے غم گسار، شافع روز شمار، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درود مبارکہ کا ورد کریں اور جھوم جھوم کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماضی الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت ارشاد فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج کے دور میں سچوں کی جماعت کے ساتھ جب تک نہیں رہو گے تمہارے ایمان کی حفاظت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اگر تم سچوں کی جماعت کے ساتھ رہو گے تبھی تمہارے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری سمجھی جائے گی. اگر تم سچوں کی جماعت کے ساتھ منسلک نہیں رہو گے، اپنا رشتہ مضبوط نہیں بناؤ گے تو یہی حال ہوگا جیسے کہ آج کے دور میں کچھ لوگوں کا تبلیغ مسلک اعلیٰ حضرت کا طریقہ الگ ہے. ان کا طریقہ یہ ہے کہ عورتیں مزارات پہ نہ جائیں، یہ اور بات ہے کہ وہابی دیوبندی کے جو ہے جلوس میں چلے جائیں، وہابی دیوبندی کے بارات میں چلے جائیں، وہابی دیوبندی کے کھانے پینے میں چلے جائیں، ان سے دوستی اختیار کریں. ان کا طریقہ تبلیغ مسلک اعلیٰ حضرت الگ ہے، لیکن حضور شیر بیشئی اہل سنت کا طریقہ تبلیغ مسلک اعلیٰ حضرت الگ تھا، حضور مشاہد ملت کا الگ تھا، اور آج بھی منفرد ہے عصمتیہ کا طریقہ تبلیغ مسلک اعلیٰ حضرت الگ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم. میں نے سنا سچوں کی جماعت
دیکھا ایک شمشاد بھوسوی نے تقریر کیا، کلپ میں میں نے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ خانقاہ عصمتیہ کے لوگ فتاوی رضویہ کیا سمجھائیں گے، فتاوی رضویہ وہ عام نہیں کر رہے ہیں، جام کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہا تھا، وہ یہ ذہن دے رہا تھا، اور اس نے اپنے تقریر میں کہا کہ یہ لوگ مروجہ تازیہ داری کو جو ہے جائز قرار دیتے ہیں، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا کہ خانقاہ عصمتیہ صرف جو ہے نفس تازیہ داری کو جائز قرار دیتی ہے، مروجہ تازیہ داری کو جائز قرار نہیں دیتی ہے، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا؟ گرو تو فطرہ پرور ہے اور چیلا جو ہے یہ کذاب نکلا۔ میرے محترم بھائیوں، آپ یہ دیکھے ہیں آج تک نہ ہی ہمارے کسی خانقاہ عصمتیہ کی ذمہ دار ہمارے شخصیت نے ایسا بیان دیا ہے، نہ ہی کوئی کتاب لکھی ہے، نہ ہی کوئی تحریر دی ہے، نہ کبھی تقریر میں کہا ہے کہ مروجہ تازیہ داری جائز ہے، بلکہ اگر کہا ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کا فرمان جو ہے کہ تعزیہ شریف جائز ہے۔ واہ واہ، اور اس کے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ آپ یہ بتائیں، یہ میرا چیلنج ہے کہ کب کہا ہے خانقاہ عصمتیہ نے کہ مروجہ تازیہ داری جائز ہے؟ آپ اسے دکھا نہیں سکتے۔ ایک طرف تو قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، کہہ رہا کہ مروجہ تازیہ داری کو جائز کہا، مطلب وہ یہ خود بتانا چاہتا ہے کہ تعزیہ شریف کو ان لوگوں نے جائز جو ہے ناجائز نہیں کہا ہے، مروجہ تازیہ داری کو جائز کہا ہے۔ معاذ اللہ، وہ جھوٹ اس کا پکڑا جا رہا ہے، جو اہل علم ہے اس کے جھوٹ کو پکڑ لیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، سچوں کی جماعت کے ساتھ رہو گے۔ یہ حضور مشاہد ملت، کون حضور مشاہد ملت ہیں؟ وہ حضور مشاہد ملت ہیں۔ جب خلیل بجنوری مناظرہ کر رہا تھا، بڑے بڑے شیخ طریقت بیٹھے تھے اسٹیج پر، بڑے بڑے اکابر بیٹھے تھے، چیلنج کر رہا تھا کہ کوئی آئے مجھ سے مناظرہ کر لے، بڑے بڑے اکابر بیٹھے تھے، اور آج بھی اکابر میں موجود ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو سب سے بڑا امیر کہہ رہا ہے، کوئی سب سے بڑا اپنے آپ کو اہل علم کہہ رہا ہے، لیکن ہمیں اس سے غرض نہیں۔ اس وقت حضور مشاہد ملت اگر نہ ہوتے تمہاری بے عزتی وہیں ہو جاتی، تمہارا جنازہ وہیں نکلنا جاتا، لیکن یہ تو حضور مشاہد ملت کا کرم تھا کہ آ کر تمہارے شخصیت کو، تمہارے اس بڑکپن کو، تمہاری عظمت کو بچا لیا۔ یہ وہی حضور مشاہد ملت ہیں جن کا ہم آج اسے پاک کر رہے ہیں۔ یہ کون حضور مشاہد ملت ہیں؟ وہی حضور مشاہد ملت ہیں، اور آج گواہ بھی ہیں بہت لوگ، حضور معصوم ملت ہیں کہ جب آپ کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا اور حضور مشاہد ملت نے جب انجیکشن گلوکوز لگانے کے لیے انجیکشن لگایا گیا اور آپ نے اس کو نوچ کر کے پھینک دیا، اور پھینکنے کے ساتھ ساتھ اس پر ٹپ لگا دیا گیا، اور آپ کے وصال کے بعد، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کے وصال کے بعد جب اس ٹپ کو ہٹایا گیا تو خون نکل رہا تھا۔ وہ کون تھا؟ حضور معصوم ملت جا کر کان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور آپ کے دیوانے دروازے پر کھڑے ہیں لے جانے کے لیے، اگر خون نکلتا رہا تو آپ کے جو ہے غسل کیسے ہوں گے، اور دیوانے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کرامت دیکھیے حضور مشاہد ملت کی، اور کرامت دیکھیے، عظمت دیکھیے حضور معصوم ملت کی، اور شہزادہ نے مظہر اعلیٰ حضرت کی کان میں کہا حضور مشاہد ملت کا وہ خون جو نکل رہا تھا وہ بند ہو۔ اللہ اکبر، یہ حضور مشاہد ملت ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، حضور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، اور سے حضور مشاہد ملت۔ حضور، میرے مسلمان بھائیوں، میں اب بھی کہتا ہوں کہ سچوں کی جماعت کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ مضبوط رہے گا تو آپ کی ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری یہ علماء کرام اور سچوں کی جماعت کے جو ہے سچوں کی جماعت کے ساتھ آپ کی ایمان کی مضبوطی کی ذمہ داری گویا کی ہے کہ گویا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے، آپ کا ایمان بچا ہوا ہے جب تک آپ سچوں کی جماعت کے ساتھ رہو گے، ان کے ساتھ نہیں جو زندگی بھر فتنہ پروری جنہوں نے کیا، زندگی بھر جھوٹ سے کام لیا، ان کے ساتھ نہیں، بلکہ جنہوں نے نہ ہی مکان بنایا، نہ ہی جو ہے انہوں نے مکان بنایا، نہ ہی دکان بنایا، نہ ہی پیسہ کمایا، بلکہ اگر انہوں نے کچھ بنایا، اگر انہوں نے کچھ چمکایا تو اپنے ایمان کو چمکایا اور عوام سنت کے ایمان کو چمکایا۔ سبحان اللہ۔ دوسری نے ایک جملہ یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اپنی دکان چمکانے میں لگے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ بے وقوف، وہ تو ہے جو اپنی دکان چمکانے میں لگا ہے، وہ تو ہے جو دولت و ثروت میں کمانے میں لگا ہے، وہ تو ہے جو مکان بنانے میں لگا ہے، یہ تو خانقاہ عصمتیہ ہے جو اپنے ایمان کو چمکا رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جو ان سے منسلک ہیں ان کے بھی ایمان کو چمکا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان یہ خانقاہ عصمتیہ، خانقاہ عصمتیہ ایسی خانقاہ ہے جس نے اللہ اکبر، یہ بڑا احسان ہے، اسلام ہم تک پہنچا،
صحابہ کرام کے ذریعے سے، اسلام ہم تک پہنچا تابعین اعظام کے ذریعے سے، اسلام ہم تک پہنچا تبع تابعین کے ذریعے سے، ائمہ مجتہدین اولیاء کرام کے واسطے سے، لیکن مسلک اعلی حضرت اگر یقینی طور پر میں کہوں، اور یہ میرا نظریہ ہے کہ اگر مسلک اعلی حضرت ہم تک پہنچا ہے تو حضور شیر بے سے اہل سنت کے صدقے پہنچا ہے، حضور جو ہے مشاہد ملت کے صدقے پہنچا ہے۔ اگر آج مسلک اعلی حضرت ہمارے درمیان ہے، یہ خانقاہ عصمتیہ کی دین۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کچھ لوگ کہتے ہیں آخر انہیں کو درد کیوں ہے مسلک کا، آخر یہی کیوں مسلک کا جو ہے دم بھرتے ہیں، آخر یہی کیوں مسلک اعلی حضرت کی تبلیغ جو ہے ترویج میں اتنی محنت کرتے ہیں۔ تو یہ بتاؤ کون کرے گا؟ حضور شیر بے سے اہل سنت نے مناظرے کیے اور بڑے مسائل و اعلان جھیلے، بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا، جنہوں نے مسلک اعلی حضرت کے فروغ کے لیے، عوام اہل سنت کے ایمان کو بچانے کے لیے اتنی محنت کیا ہو، آج ان کے شہزادگان، آج ان کے نبیرگان کو درد نہیں ہوگا؟ کیا تمہارے باپ کو ہوگا؟ کیا تمہارے دادا کو ہوگا؟ نہیں۔ اگر جو ہے مسلک اعلی حضرت کو کہ جو کا درد ہوگا تو وہ کس کو ہوگا؟ خانقاہ عصمتیہ کے شہزادگان کو ہوگا۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو مزید گفتگو ہوگی۔ فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔